वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे घोटकी में चंदूराम कॉलोनी के इलाके में जेर तामीर इमारत में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जो बिल्डिंग के लगे सेंटरिंग की लकड़ी में तख्तियों तक फैल गई। मजीद आपको बताएं कि खुशकिस्मती से वाकई में ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि अहले इलाका के मुताबिक चंदूराम कॉलोनी में जेर तामीर बिल्डिंग की दीवारों के साथ सेंटरिंग की लकड़ियां लगी हुई थी कि जहां बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। आग ने देखते ही देखते लकड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया। फायर ब्रिगेड अमले का कहना है कि आग लकड़ियों में लगी है, जिस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक चूंकि इमारत ताहाल जेर तामीर थी, इसलिए किसी किस्म का जानी या बड़ा माली नुकसान नहीं हुआ। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के साथ 5 मुकाबलों के दौरान संगीन वारदातों में मुलविस 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं, जबकि 4 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान जिला पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू कत्ल, इकदाम कत्ल, पुलिस मुकाबला और दौरान वारदात शहरियों को जख्मी करने जैसे संगीन जराइम में रिकॉर्ड याफ्ता थे। पुलिस का कहना है कि फरार होने वाले मजीद आपको बताएं कि शेखुपुरा के इलाके रावी रयान में रस्म हिना के दौरान हवाई फायरिंग से मना करने पर 16 साला नौजवान हम्माद जाबाक हो गया। सदर मुरीद के पुलिस ने 4 नामजद मुलजमान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद आपको बताएं कि शेखुपुरा में वाक़े रावी रयान के इलाके में रस्म हिना के दौरान 6 मुसल्लह मुलजमान ने हवाई फायरिंग की, जिस पर नौजवान हम्माद ने मना किया। मुलजमान ने तैश में आकर फायरिंग की और नौजवान को टांग में गोली लग गई, जिसके नतीजे में वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाबाक हो गया। सदर मुरीद के पुलिस ने मकतूल की लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। मकतूल के वालिद शकील अहमद की मुद्दयत में गुलफाम, अशफाक, जुनेद, सज्जाद और 2 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तर्जुमान पुलिस राना यूनस के मुताबिक SHO सदर मुरीद के पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 3 मुलजमान फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब घोटकी के इलाके डहरकी में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ, जिसके दौरान 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुहाना पुल के करीब पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक डहरकी के करीब मुहाना पुल के मुकाम पर मशकूक अफराद ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त शाहनवाज मलिक के नाम से हुई है, जो डहरकी का रिहायशी बताया जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से 12 बोर असलहा बरामद किया गया है और वो संगीन जराइम में भी मुलविस रहा है। वाक़े के बाद जख्मी मुलजिम को सिविल अस्पताल डहरकी मुंतकिल किया गया, जबकि फरार होने वाले 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएं मीरपुर खास शहर में 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 नौजवान हलाक और 2 लड़कियां जख्मी हो गई हैं। पहले वाक़े में पाक कॉलोनी के रिहायशी नौजवान जहाजेब अपनी बहनों के हमरा तालीमी बोर्ड ऑफिस जा रहा था कि मोटरसाइकिल हादसे में ट्रक से टकराने के नतीजे में जाबाक हो गया, जबकि इसकी 2 बहनें जख्मी हो गई हैं। दूसरे वाक़े में गाँव चौधरी गनी के नज़दीक दरगाह सैयद अमीर शाह में पुरानी मस्जिद की दोबारा तामीर के दौरान छत गिरने से 18 साला तालिब इल्म साबिर वल्द आलाही बख्श मौके पर ही जाबाक हो गया। एक नौजवान शदीद जख्मी है। मजीद आपको बताएं कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के बाद हलाक नौजवान और जख्मी लड़कियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के लिए कई बार राब्ता किया गया, जिसके बाद जख्मियों और मरने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे वाक़ये में मस्जिद की छत गिरने से तालिब इल्म साबिर जाबाक हुआ, जबकि एक और नौजवान शदीद जख्मी हुआ और उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں خبر شامل کریں گے اونچی دکان اور پھیکے پکوان۔ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر پنجاب فوڈ اتھارٹی ملتان کے معروف ریسٹورنٹ کو اصلاح تک بند کر دیا گیا ہے۔ ریسٹورنٹ کی بندش کا مقصد صارفین کی صحت اور کھانے پینے کی اشیاء کے معیار کو یقینی بتایا گیا۔ ملتان میں گلگشت کالونی میں واقع ریسٹورنٹ کا معائنہ کرنے پر پانی کے سیمپل فیل ہونے پر اسے عارضی اور اصلاحی بنیادوں پر بند کر دیا گیا تھا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق پانی کے سیمپل میں آرسینک پایا گیا، جس کے علاوہ ڈیری مصنوعات، گوشت اور سبزیوں کو ایک ہی جگہ غیر مناسب طریقے سے ذخیرہ بھی کیا گیا تھا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں اور تمام ریسٹورنٹس کو سخت معیارات کی پابندی کرنی ہوگی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ملکوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیم نے دودھ کے 2 مختلف کلیکشن سینٹرز کا اچانک معائنہ کیا، جہاں ملاوٹی اور مضر صحت دودھ پایا گیا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ملکوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صحت دوست ویژن اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے احکامات کے مطابق ڈپٹی کمشنر دیر حیدر کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیمیں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی تھی کہ تاکہ عوام الناس کو ملاوٹ سے پاک اشیاء خورنوش فراہم کی جا سکے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن پنجاب فوڈ اتھارٹی کی زیر نگرانی ٹیم نے بار موسیٰ روڈ پر دودھ کے 2 ملک کلیکشن سینٹر کے اچانک معائنہ کیا، جہاں دودھ ملاوٹی اور مضر صحت پایا گیا۔ اس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے بار موسیٰ میں 1000 لیٹر 600 لیٹر دودھ ضائع کر دیا گیا۔ میرپور خاص میں واپڈا اور ہیسکو کی جانب سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کے باعث نہ صرف گھریلو صارفین شدید متاثر ہیں بلکہ پانی کی سپلائی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 10 گھنٹوں کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود غیر اعلانیہ بندش سے معمولات زندگی مفلوج کر دیے ہیں۔ میرپور خاص شہر میں ہیسکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافے کے بعد اب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے صارفین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بجلی کے بڑے بڑے بریک ڈاؤن کے باعث مختلف علاقوں میں لائٹ سے چلنے والے کاروبار مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئے۔ شہریوں کے مطابق 10 گھنٹے کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود طویل غیر اعلانیہ بندش سے روزمرہ زندگی بری طرح متاثر کر دی ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے واٹر سپلائی اسکیموں کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے، جس کے باعث شہری پانی حاصل کرنے کے لیے لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے وفاقی وزیر پانی اور بجلی اور ہیسکو چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ میرپور خاص شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں فوری کمی کی جائے اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بھی بنایا جائے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ شکرگڑھ شمال روڈ پر حکومت کی جانب سے لگایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد عمران ملک کی خصوصی رپورٹ میں۔ شمال روڈ شکرگڑھ میں حکومت کی جانب سے عوام کو صاف پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے نصب کیا گیا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے خراب پڑا ہے، جس کے باعث علاقے کے سینکڑوں افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ صاف پانی کی عدم دستیابی کے باعث شہری گندا اور آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس سے بچوں، بزرگوں اور خواتین میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار متعلقہ محکموں کو اس سنگین مسئلے سے آگاہ کیا، لیکن تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کی فوری مرمت اور بحالی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو صاف اور محفوظ پینے کا پانی فراہم ہو سکے اور انہیں صحت کے مسائل سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ محمد عمران ملک، میٹرو 1 نیوز، شکرگڑھ۔ اور یہاں خبر شامل کریں گے میرپور ماتھیلوں میں نجی پاور پلانٹ اینگرو پاور جن قادرپور میں کئی سالوں سے جاری انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان اختلافات خوشگوار ماحول میں ختم ہو گئے ہیں۔ کشیدگی کے خاتمے کے بعد نہ صرف پیداوار میں بہتری آئی ہے بلکہ تعمیر اور ترقی کے نئے دور کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ ملازمین نے مقامی اور اعلیٰ سطحی افسران کا والہانہ استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، جبکہ انتظامیہ اور ملازمین نے بھائی چارے اور یکجہتی کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ اینگرو پاور جن قادرپور کے ایڈمنسٹریٹر
ایڈمنسٹریٹر شاہ زمان خان کی محنت اور مثبت اقدامات کے اثرات اب صاف نظر آ رہے ہیں۔ امپلائیز یونین کی جانب سے چیف ایگزیکٹو آفیسر عدیل قمر، جنرل مینیجر عمران وزیر سمرو اور ایڈمنسٹریٹر شاہ زمان خان کو سندھی ٹوپی اور اجرک کے تحائف پیش کیے گئے، جبکہ افسران اور ملازمین نے اس موقع پر عزم کیا کہ ماضی کی تلخیوں کو نہیں دہرایا جائے گا اور پرامن ماحول میں ہی ادارے کی کامیابی ممکن ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر عدیل قمر نے کہا کہ اختلافات کا حل تصادم نہیں بلکہ بات چیت، برداشت اور باہمی احترام میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ آج کا خوشگوار ماحول انتظامیہ اور ملازمین کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس سے پیداواری بہتری، ادارے کی ترقی اور ملازمین کی فلاح یقینی بنے گی۔ دوسری جانب بات کریں گے اور آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ نے 5 چک کا دورہ کیا اور ٹرف ٹائل اور نالے کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والے مٹیریل کی کوالٹی کو بھی چیک کیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت بھی جاری کی ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر نے نالے کے تعمیراتی کام میں ناقص اینٹ کے استعمال کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کی سرزش کی اور ٹھیکیدار کو تعمیراتی کام بند کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ محمد تسلیم اختر راؤ نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں ناقص مٹیریل کا استعمال ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ جاری ترقیاتی منصوبوں کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے اور شہری بھی ترقیاتی کاموں میں ناقص مٹیریل کے استعمال کی نشاندہی کریں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں 62 ارب روپے سے زائد لاگت کے ماس ٹرانزٹ منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار سے۔ جی محمد ندیم ڈار، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اس وقت یہاں ہم اندرون شہر جی ٹی روڈ پر موجود ہیں۔ اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو یہاں پر بھی اب جی ٹی روڈ پر کھدائی کا کام کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے نشان وغیرہ لگا دیے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ جو منصوبہ ہے، یہ منصوبہ 62 ارب سے زائد لاگت کا منصوبہ ہے، جس کا سنگ بنیاد 5 دسمبر کو 2025 کو محترمہ مریم نواز شریف نے اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اس منصوبے کا جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اب یہ جو منصوبہ تیزی سے اس پر کام جاری ہے، اور اگر آپ اس پر دیکھ سکیں تو یہاں پر اندرون شہر میں بھی اب یہاں پر یہ ڈیوائڈر لائنیں لگا دی گئی ہیں اور یہاں پر بھی جلد کھدائی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت بھی یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ اس کا فلو بہت زیادہ ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو یہاں پر رش کے اوقات ہوتے ہیں، خاص طور پر صبح اسکول ٹائم اور واپسی پر چھٹی کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہاں پر کافی زیادہ جو رش دکھائی دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ٹریفک وارڈن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 163 کے قریب پنجاب کانسٹیبلری سے بھی جو جوان افسران ہیں اس پر ان کو یہاں پر تعینات کیا گیا۔ ماس ٹرانزٹ منصوبے کے حوالے سے وہ ٹریفک کے فلو کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ احمد آباد سے گکھڑ تک یہاں پر تقریباً 40 کے قریب جو الیکٹرک بسیں ہیں وہ چلائی جائیں گی، جس سے روزانہ کی بنیاد پر 50,000 جو گجرانوالہ کے شہری ہیں وہ سفری سہولیات سے مستفید ہوں گے۔ جی آپ کو بتائیں کہ گجرات میں ویسٹمنٹ ارا کمپنی کی جانب سے شہر کی صفائی ستھرائی کے شاندار انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے رانا محمد نذیر سے۔ جی رانا نذیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج صوبائی وزیر چودھری شافع حسین گجرات کا دورہ کر رہے ہیں، اور آج گجرات شہر کے مختلف علاقوں کی اس قدر خوبصورتی سے صفائی کی گئی ہے کہ روڈوں پہ، چوکوں پہ، چراہوں پہ، جس جگہوں پر چودھری شافع حسین کے روٹ ہیں ان پر چونے گرائے گئے ہیں، سیکورٹی اور بہترین انتظامات صفائی کے کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر واسا اور ارار کمپنی جو ہے ہر ڈیلی بیسس ہر روز کی طرح صفائی اور ستھرائی کے معیار کو برقرار رکھے تو عوام کو بے حد سہولیات اور ریلیف فراہم ہو سکتا ہے۔
क्या जब मिनिस्टर आएंगे उसी वक्त सफाई होगी? अरार कंपनी के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि गली मोहल्लों में और अंदरून शहर की गली मोहल्लों में जो कूड़ा कीचड़ है, नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी हैं, उस पर भी तवज्जो दें। ये नहीं है कि कोई सूबाई वज़ीर आए या कोई वफाकी वज़ीर आए या कोई अहम शख्सियात आए तो रोडों पर चूने लगा दिए जाएं, सफाई के बेहतर इंतजामात किए जाएं। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विज़न नहीं है जी। और अब खबर शामिल करेंगे कि सारा साल किताबों की दुनिया में गुम रहने वाले बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए कसूर में फन फेयर मेले का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कसूर से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हाशिम अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। कसूर के एक निजी स्कूल में तालीम के साथ तफरीह का खूबसूरत इम्तजाज देखने में आया, जहां सालाना फन फेयर मेले का रंगारंग इनकाद किया गया। मेले में स्कूल के तलबा और तालबात, असातिज़ा, वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सराहा। सारा साल बच्चे पढ़ाई में रहते हैं और अभी जो है उनके पास एक चांस है एंजॉय करने का। कल टेस्ट है, परसों पेपर है, बट द थिंग इज कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जितनी के पढ़ाई। फन फेयर मेले में आए वालिदैन और असातिज़ा का कहना है कि जहां लाहौर में बसंत जैसी सरगर्मियां मुनक्कद हो रही हैं, वहीं कसूर के बच्चों के लिए इस तरह के तफरीही और तालीमी मेलों का इनकाद एक खुश आइंद और मुस्बत इकदाम है। बच्चों की तफरीह के लिए होना चाहिए, बच्चे इंजॉय करते पढ़ाई के साथ साथ, तो बच्चों को लुत्फअंदोज भी होना चाहिए। फन फेयर मेले ने न सिर्फ बच्चों के चेहरों पर खुशी बखेरी बल्कि वालिदैन और असातिज़ा के लिए भी ये लम्हे यादगार बन गए। कैमरा टीम के साथ हाशिम अली भट्टी, मेट्रो वन न्यूज़ कसूर। इसी के साथ शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।